وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ التغابن آیت نمبر 11 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اب اس سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع میں اہل ایمان کی کچھ صفات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ پہلے رکوع میں ہم نے ایمانیات کا ذکر پڑھا تھا۔ جب یہ ایمان دل میں پیدا ہو جائے تو کیا اثرات پیدا ہوتے ہیں ایک بندے میں، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے حکم سے۔ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ مومن کو معلوم ہے کہ جو کچھ بھی اس دنیا میں ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اگر کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی آزمائش آ گئی، اس سے معلوم ہے کہ اللہ کے حکم سے ہوا، اسی میں خیر ہوگی۔ اور اس رویے کے ساتھ جب وہ صبر کرتا ہے تو اللہ اس کے دل کو اطمینان عطا فرما دیتا ہے، اس کے لیے ان آزمائشوں کو، آنے والی مشکلات کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ رضائے حق پہ راضی رہ یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا۔ جب کلی اختیار اللہ کا ہے تو مومن سمجھتا ہے کہ میں اسی پر راضی رہوں تو بہتر ہے، اور اللہ پھر اجر و ثواب بھی بندے کو عطا فرماتا ہے۔ تو ایمان کا پہلا اظہار یہ ہے کہ بندے میں تسلیم و رضا کی کیفیت، اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم پھر گئے، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو بے شک ہمارے رسول کے ذمے واضح طور پر پیغام کا پہنچا دینا ہے۔ اب یہ ایمان کا دوسرا نتیجہ ہے کہ بندے کے اعمال اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق ہو جائیں۔ جو بھی اللہ کا حکم ہو اس کے آگے جھک جائے بندہ، اور ہاں اللہ کی اطاعت اس طریقے پر ہوگی جیسے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ پھر اگر تم پھر گئے، اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت سے تم نے منہ پھیر لیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو پیغام کا پہنچا دینا، تم یہ سوچو کہ تم کل کیا جواب دو گے اللہ کے حضور میں۔ تیسری بات آ رہی ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان لانے والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر توکل کریں۔ یہ ایمان کا تیسرا نتیجہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے۔ مومن کو معلوم ہے کہ تمام اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ دنیا کے اسباب کو استعمال کرتا ہے دنیا کے معاملات میں، یہاں کی ضروریات کے لیے، لیکن اس کا بھروسہ اسباب پر نہیں، مسبب الاسباب پر ہوتا ہے۔ تو اہل ایمان چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کریں۔ چوتھی بات آ رہی ہے اہل ایمان کے حوالے سے کہ گھر کا نقشہ کیا ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، بے شک تمہاری بیویوں اور اولادوں میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، ان سے چوکنے رہو۔ اب یہ آیت مبارکہ ذرا ہلا دیتی ہے انسان کو کہ بیویاں دشمن ہو سکتی ہیں، اولاد دشمن ہو سکتی ہے۔ اس معنی میں ہو سکتے ہیں کہ کہیں ان کی دنیا بنانے کی فکر میں اپنی آخرت کو برباد نہ کر لیں، کہیں ان کی جائز ناجائز ہر قسم کی ضروریات کی تکمیل کے اندر پڑھ کر آخرت کی زندگی کو فراموش نہ کر دینا۔ تو چوکنے رہو ان کی جانب سے کہ ان کی محبت تمہیں کہیں اللہ کی نافرمانی کی طرف نہ لے جائے۔ یہ ہے نقشہ ایک بندہ مومن کے گھر کا کہ وہ چوکنا رہتا ہے گھر میں۔ لیکن اب اللہ کے کلام کی خوبصورتی دیکھیے،
یہ لفظ بڑا بھاری آ گیا کہ بعض دشمن ہے تمہارے، اللہ نے اس کو کمپنسیٹ کیا ہے، اور 3 الفاظ اللہ تعالیٰ نے معافی کے رویے کے لیے استعمال فرمائے۔ وَإِن تَعْفُوا، اور اگر تم معاف کر دو، وَتَصْفَحُوا، اور چشم پوشی کرو، جانے دو، دیکھی اندیکھی کر دو، وَتَغْفِرُوا، اور بخش دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ یہ ہے بیلنس ویو قرآن کا۔ اپنی ذات کے لیے عظیمت ہوگی، کوئی نافرمانی نہیں ہوگی اللہ کی، لیکن دوسروں کے لیے رخصت کا پہلو ہے، جب تک کہ ان کی تربیت کرنا مقصود ہے، نرمی کا مزاج ہو، سختی بھی کی جائے لیکن نرمی کا مزاج، کبھی دیکھا چھوڑ دیا، جانے دیا، اور کبھی ہاں کہ ذرا نوٹس بھی لیا، کیونکہ ان کے حوالے سے ذمہ داری ہے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6 کی روشنی میں، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو بشارت کا پہلو بھی رہے، نرمی کا معاملہ بھی ہو، اور سختی بھی کی جائے، اس کے امتزاج کے ساتھ گھر والوں کی تربیت کرنی ہے۔ تو اگر تم معاف کر دو اور چشم پوشی کرو اور بخش دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ انسان گھر میں تھانے دار نہ بن جائے کہ ڈنڈے کے زور پر ہر بات منوانے کی کوشش کرے، ایسا نہ ہو، معافی تلافی کا رویہ بھی ہو، اور چوکنا بھی رہے کہ میں کہیں غلط راستے پر نہ چلے جاؤں ان کی محبت کی وجہ سے۔ 5ویں ایک اور بات بیان ہو رہی ہے کہ مال اور اولاد کے حوالے سے مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ پرکھنا چاہتا ہے کہ کہیں ان کی محبت میں ڈوب کر اللہ کے تقاضوں کو اور ایمان کے تقاضوں کو فراموش تو نہیں کر دیتے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ مومن کو معلوم ہے کہ اس کی دنیا کی زندگی یہ لائبلٹی ہے، یہ ایسٹ نہیں، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، قیامت کے دن جواب دینا ہے، اس مال کے متعلق بھی جواب دینا ہوگا۔ جامع ترمذی کی حدیث میں 5 سوالات کا ذکر ہے قیامت کے حوالے سے، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اس اولاد کے حوالے سے بھی جواب دینا ہوگا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، اس کی نگرانی میں جو لوگ بھی ہوں گے ان کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں آزمائش کا ذریعہ ہیں۔ ہاں، مال جائز طریقے پہ کماؤ، ثواب کا باعث ہے، مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، بندوں کے حقوق پر خرچ کرو، اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ یہی مال صدقہ جاریہ بھی بن سکتا ہے، یہ اولاد اگر دین کے اعتبار سے اس کی تربیت کرو، صدقہ جاریہ بن جائے گی تمہارے لیے۔ تو نقطہ نظر کی بات ہے، تو مومن اس دنیا کو لائبلٹی سمجھتا ہے، اس زندگی کو لائبلٹی سمجھتا ہے، وہ اللہ کے احکامات کے مطابق ہی مال اور اولاد کو استعمال کرتا ہے اور ان سے تعلق استوار کرتا ہے۔ یہ 5 باتیں بیان ہوئیں، اللہ کے سامنے جھک جانے کے روش، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے روش، اللہ ہی پر توکل، گھر میں رہتے ہوئے چوکنے رہنا کہ گھر والوں کی محبت میں ڈوب کر نافرمانی نہ کرنے لگو، اور مال اور اولاد کو آزمائش سمجھو، اس کے ذریعے سے اللہ امتحان لینا چاہتا ہے ہمارا۔ یہ 5 ثمرات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بڑے پرزور انداز میں ایمان قبول کرنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا تمہارے اندر استطاعت ہے، اس کی نافرمانی سے بچو۔ قرآن حکیم میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 102 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں پر اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی نافرمانی سے بچو جیسا کہ اس کی نافرمانی سے بچنے کا حق ہے۔ اب یہ بہت بھاری مطالبہ تھا، صحابہ کرام اس پر پریشان ہو گئے تھے، تو یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی نافرمانی سے بچو جتنی تمہاری استطاعت ہے، وہ آئیڈیل ہے، حق تقاتی، جتنا کہ حق ہے اتنا ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اور یہ پریکٹیکل ہے، جتنی تمہاری استطاعت ہے اتنا تو کرو۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح دنیا کے بہت سے معاملات میں ہم محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو ہماری صلاحیت بڑھ جاتی ہے اور ہم دنیا میں خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتے ہیں۔ دین کے معاملے میں اس سے بڑھ کر یہ ہونا چاہیے کہ ہم خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہیں۔ جب بندہ نیکی کی طرف آئے گا، تقوی کی طرف آئے گا، محنت کرے گا، تو اللہ اور اس کو استطاعت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ العنکبوت آیت نمبر 69 میں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں ہم اپنے راستوں کو ان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ عام آدمی کبھی کبھار کوشش کرتا ہے کہ وہ مطمئن ہو کر بیٹھ جائے کہ میں 5 نمازوں سے زیادہ پڑھ ہی نہیں سکتا، میں تو کچھ اور نیکی کا کام کر ہی نہیں سکتا۔ جیسے دنیا میں ہم خوب سے خوب تر کی تلاش،
ایک بچہ جو پرائمری ایجوکیشن میں اس کو معلوم نہیں وہ کہاں تک جائے گا، لیکن وہ محنت کرتا ہے، میٹریکولیشن بھی کر لیتا ہے، اس کے بعد انٹر کامرس بھی کرتا ہے، انٹر سائنس بھی کرتا ہے، پھر وہ پی ایچ ڈی لیول تک بھی چلا جاتا ہے۔ لیکن جب وہ ایک بچہ تھا اس کو خود نہیں معلوم تھا، وہ خود بھی محنت کر رہا تھا، آگے بڑھ گیا وہ، اس کے ماں باپ کو بھی اس کا پوٹینشیل پتہ نہیں تھا، محنت کر رہے تھے، وہ بچہ آگے بڑھ گیا۔ اس سے زیادہ میں دین کے معاملے میں محنت کرنی چاہیے تو یہ استطاعت بڑھے گی انشاءاللہ تعالی۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے، واسمعوا واطیعوا، اور سنو اور اطاعت کرو۔ ہمارا دین زندگی کے تمام امور میں ڈسپلن سکھاتا ہے، جہاں جہاں ذمہ دار افراد ہوں ان کی بات مانی جائے گی شریعت کے معاملات کے اندر رہتے ہوئے۔ اور اس کی انتہا یہ ہے کہ اس پوری امت کا ایک خلیفہ ہو اور اس کے ہاتھ پر بیعت ہو پوری امت کی، اور امت اس کے احکامات کو مانے، سنے اور اطاعت کرے۔ یہ آئیڈیل ترین شے ہے، اور اگر ایسا نہیں تو خلافت کا نظام قائم کرنا امت کی ذمہ داری ہے۔ پھر ایسی جماعت ہونی چاہیے کہ جو خلافت کے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرے، اور اس کے لیے قرآن، سنت، احادیث، خلفائے راشدین کے عمل اور پوری امت کے عمل سے جو طریقہ ملتا ہے وہ بیعت سمع و طاعت کا ہے۔ کوئی امیر ہو جس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے، اس کی بات سنی اور مانی جائے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا جامع ترمذی کی حدیث میں، انی آمرکم بخمس، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں، اللہ امرنی بہن، اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا۔ کتنی تاکید ہے، بالجماعت، جماعت اختیار کرو، اکیلے اکیلے زندگی بسر نہ کرو، والسمع، اور سنو، والطاعت، اور اطاعت کرو۔ کوئی امیر ہوگا اس کی بات سنی جائے گی، مانی جائے گی۔ والہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں۔ تو جماعتی زندگی پسندیدہ ہے ہمارے دین میں۔ اگر اجتماعیت میں ہم جڑے ہوئے نہیں ہیں تو پھر اس حکم پر جیسا کہ عمل ہونا چاہیے ویسا عمل نہیں ہو سکے گا۔ واسمعوا واطیعوا، اور سنو اور اطاعت کرو، وانفقوا خیرا لانفسکم، اور خرچ کرو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ خرچ سے مراد صرف مال کا خرچ نہیں، ہم پڑھ چکے سورۃ الحدید آیت نمبر 7 میں، جس شے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں اختیار دیا اس شے کو لگاؤ، کھپاؤ اللہ کی اطاعت کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے، چاہے مال ہو، چاہے جان ہو، چاہے وقت ہو، چاہے صلاحیت ہو، چاہے اولاد ہو، ان سب کو لگاؤ اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کے دین کے لیے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو جی کی لالچ سے بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، بس یہی لوگ ہیں جو فلاح یعنی اصل کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ شح کا لفظ بڑا جامع لفظ ہے، اس میں تمام باطنی برائیاں، کینہ، بغض، حسد، کسی دوسرے کے متعلق کوئی جلن دل میں رکھنا، اسی طرح بخل، یہ تمام باتیں اس کے اندر شامل ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شح سے بچو، اسی نے پچھلے لوگوں کو ہلاک کیا، ایک دوسرے کے خون بہانے پر اور ایک دوسرے کی حرمتیں پامال کرنے پر اسی شح کی بیماری نے لوگوں کو آمادہ کیا، اس سے بچو۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو جی کی لالچ سے بچا لیا گیا، شح کی بیماری سے بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، بس یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ کا تقوی میں اختیار کریں، جو اجتماعیت میں جڑ کر سنیں اور اطاعت کریں، اور جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں، اور جو شح کی بیماری سے بچنے والے ہوں۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض حسن دو گے یعنی اس کے دین کے لیے مال خرچ کرو گے، یضاعف لکم، تو اللہ اسے تمہارے لیے بڑھا دے گا، ویغفر لکم، اور اللہ تمہیں بخش دے گا۔ یہ وعدہ اللہ کا۔ اب ہم سوچیں کہ ہمیں اس پر کتنا یقین ہے، اور دنیا میں ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کوئی کاروبار کرتے ہیں، اس پہ کتنا یقین ہے، کاروبار کے لیے کتنی محنت ہو رہی ہے دنیا میں، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کتنی محنت ہو رہی ہے کہ جس کا جو ریٹرن ہے وہ گارنٹیڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اللہ نے اس کی گارنٹی دی ہے کہ بڑھا دے گا اللہ تمہارے لیے اسے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تمہیں بخش دے گا۔ اللہ ہمیں اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن میں 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، یعنی روزانہ۔ ایک دعا کرتا ہے کہ اللہ خرچ کرنے والے کو اور عطا فرما، وعدہ اللہ کا دنیا میں بھی ملے گا، اور دوسرا کہتا ہے کہ اللہ بخل کرنے والے کو، کنجوسی کرنے والے کو برباد کر دے، ہلاک کر دے۔ روزانہ یہ 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تمہیں بخش دے گا۔ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ، اور اللہ بہت قدردانی فرمانے والا، حلم والا ہے، بردبار ہے۔ تھوڑا عمل بھی کرتے ہو تو اللہ قبول فرماتا ہے، قدردانی فرماتا ہے۔ بے عملی کرتے ہو فوراً نہیں پکڑتا، تحمل والا ہے، معاف کرتا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ،
غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے۔ یہ بات بھی قرآن میں بار بار آئی ہے کہ اللہ غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے۔ غیب ہمارے اعتبار سے غیب ہے، جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے، جو ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں۔ اللہ کے اعتبار سے ہر شے اس کے ظاہر ہی ظاہر میں ہے، غیب دراصل ہمارے اعتبار سے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ اللہ غیب و ظاہر کا جاننے والا ہے۔ العزیز الحکیم، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ۔ اب سورہ الطلاق کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب دو صورتیں آ رہی ہیں، سورہ الطلاق اور اس کے بعد سورہ التحریم۔ خاندانی اور گھریلو زندگی کے حوالے سے اہم ہدایات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ گھروں میں ایک انتہائی معاملہ ہو جاتا ہے ناچاقی کا، جس کے نتیجے میں طلاق واقع ہو جاتی ہے، اس کا ذکر ہے سورہ الطلاق میں۔ اور گھروں میں بعض اوقات شوہر اور بیوی کے درمیان محبت اور موافقت اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ مناسب نہیں ہوتی، بسا اوقات اللہ کی نافرمانی ہو جاتی۔ اس کے حوالے سے گفتگو آئے گی انشاءاللہ سورہ التحریم میں۔ سورہ طلاق کے پہلے رکوع میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ طلاق کے حوالے سے کچھ مسائل اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائے ہیں۔ کچھ مسائل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ میں، اور ایک مسئلہ ہم نے پڑھا تھا سورۃ الاحزاب میں، اس کی وضاحت آگے چل کر آئے گی۔ چند اور مسائل طلاق کے حوالے سے جو اس رکوع میں بیان ہوئے، اور تقویٰ کے ثمرات کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں بڑی عمدگی کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا طلقتم النساء، جب تم لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دینے لگو۔ خطاب شروع ہو رہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن ہدایت دی جا رہی ہے دراصل امت کو۔ اذا طلقتم النساء، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو، فطلقوہن لعدتہن، تو انہیں ان کی عدت کے وقت طلاق دو، واحصوا العدہ، اور عدت کا شمار رکھو۔ مراد یہ ہے کہ جو طریقہ ہمیں بتایا گیا اس طریقے کے مطابق طلاق دینے کی تلقین کی گئی۔ طلاق ہمارے دین میں کوئی پسندیدہ شے نہیں ہے، حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ترین شے ہے۔ ہاں اگر معاملہ کبھی پوائنٹ آف نو ریٹرن تک آ گیا ہو، گاڑی نہیں چل سکتی زندگی کی، تو جائز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے سورۃ البقرہ میں، اللہ دونوں کے لیے کوئی راستہ پیدا کر دے گا۔ تو یہاں بتایا گیا کہ ان کو ان کی عدت کے موقع پر طلاق دو۔ اس کی تفصیل ہے بخاری شریف میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو اپنی بیوی کو طلاق دینی ہو تو پاکیزگی کے ایام میں بغیر تعلق قائم کیے ایک طلاق دینی چاہیے، تاکہ اس کے بعد رجوع کا موقع بھی رہے، سوچنے کا موقع بھی رہے۔ یہ طریقہ ہے جو شریعت نے بتایا۔ اب جو لوگ اس کے خلاف عمل کرتے ہیں وہ خود اپنے لیے مصیبت پیدا کرتے ہیں اور اللہ کے دین کے خلاف ورزی بھی کرتے ہیں۔ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کا شمار رکھو، اس لیے کہ یہ عدت جب مکمل ہو جائے اور عورت کا کہیں اور نکاح ہو، جو بھی معاملات ہوں، تو اگر کوئی بچہ ہے تو اس کی وضاحت ہو جائے کہ وہ کس کی اولاد ہے۔ اسی کے ذریعے پھر رحمی رشتے طے ہوتے ہیں، نکاح کے مسائل طے ہوتے ہیں، وراثت کے مسائل طے ہوتے ہیں۔ تو عدت کا شمار بہت اہم اور ضروری ہے۔ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کا شمار رکھو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی نافرمانی سے بچو جو تمہارا رب ہے۔ لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن، تم انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلیں۔ یعنی عدت جو طلاق کی ہے ایک عورت کو اپنے شوہر کے گھر پر ہی گزارنی ہوگی، الا یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے، کوئی بدکاری کا معاملہ ہو گیا، کوئی انتہائی برا جرم ہو گیا، یہ تو وہ صورت ہے کہ عورت کو نکالا جا سکتا ہے۔ ادروائز جس عورت کو طلاق دی گئی ہے وہ اپنے شوہر کے گھر میں ہی طلاق کے بعد عدت مکمل کرے گی، اور اس دوران اس کے تمام اخراجات بھی شوہر ہی کی ذمہ داری ہیں۔ یہ تعلیمات ہیں ہمارے دین کی۔ لوگ عمل نہیں کرتے، وہ جرم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ یہ کوئی پسندیدہ معاملہ نہیں ہے طلاق کا، لیکن دین اتنا خوبصورت ہے کہ اس کے لیے بھی یہ ہدایات دین نے عطا فرمائی۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا تو یقیناً اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، یہ ظلم ہے۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، تمہیں خبر نہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کے بعد رجوع کی کوئی صورت پیدا فرما دے۔ یعنی اگر میکسیمم 2 کی حد تک طلاق ایک شخص نے دی ہے، جو طریقہ شریعت نے بتایا کہ ایک طلاق دی جائے حالت طہر میں تعلق قائم کیے بغیر، تو سوچنے کا موقع ہوگا۔ تو 2 طلاق کی حد تک رجوع کا موقع باقی رہتا ہے۔
ہاں 3 طلاقیں دے دی تو معاملہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، تمہیں خبر نہیں کہ شاید اللہ اس کے بعد رجوع کی کوئی صورت پیدا فرما دے۔ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، پھر جب وہ اپنی میعاد کو پہنچ جائیں یعنی عدت مکمل ہو جائے تو انہیں اچھے طریقے سے روک لو یا عمدگی کے ساتھ انہیں رخصت کر دو۔ یعنی عدت مکمل ہو گئی، عدت کے دوران بھی شوہر چاہے تو رجوع کر سکتا ہے 2 طلاق کی حد تک، اس طلاق کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے۔ عدت مکمل ہو گئی، شوہر نے رجوع نہیں کیا تو 2 طلاق کی حد تک وہ رجوع کر سکتا ہے، لیکن اب نکاح کرنا ہوگا، اس کو طلاق بائن کہا جاتا ہے۔ تو 2 طلاق کی حد تک عدت کے اندر رجوع کر لیا، ٹھیک ہے، عدت مکمل ہو گئی، نیا نکاح کر کے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ 3 طلاقیں ہو گئی تو کوئی صورت نہیں ہے رجوع کی۔ پھر وہ حلالہ، اس کا ذکر تفصیل سے سورۃ البقرہ میں آگے، اس کے احکامات ہیں جو کہ شریعت کے احکامات کے مطابق ہو، پلان طریقے سے حلالہ نہ ہو جیسے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں عام ہو گئے، یہ حرام ہے۔ تو یہ فرمایا کہ جب عدت مکمل ہو جائے تو عمدگی کے ساتھ روکو، اگر تعلق قائم کرنا چاہتے ہو، زندگی گزارنے کا ارادہ ہے تو واپس لے لو ان کو، اور اگر نہیں تو اچھی طرح ان کو فارغ کر دو، رخصت کر دو عمدگی کے ساتھ، ان کو تنگ کرنے کے لیے روکو مت۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور اپنے میں سے 2 معتبر گواہ بنا لو۔ یہ ایک اخلاقی تعلیم ہے شریعت کی، کوئی فرض کے درجے میں نہیں ہے کہ جب طلاق کا معاملہ ہو تو بہتر ہے کہ 2 گواہ بنا لیے جائیں، یہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے، کوئی نہ کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن پسندیدہ ہے کہ ایسا کر لیا جائے۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور اپنے میں سے 2 معتبر گواہ بنا لو۔ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور تم اللہ کے لیے گواہی دو۔ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ نصیحت کی جاتی ہے اسے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ جن کے دلوں میں ایمان ہے وہ اس پر عمل کریں گے، اور جو عمل نہیں کر رہے گویا کہ ان کے دلوں میں ایمان موجود نہیں ہے۔ یہ ہے احکامات اللہ تعالیٰ کے، یہ کوئی پسندیدہ معاملہ نہیں ہے طلاق کا، لیکن دین نے اس کے اعتبار سے بھی یہ تعلیمات ہمیں عطا فرمائی۔ اس کے بعد بڑی خوبصورت آیات آ رہی ہیں تقویٰ کے نتائج کے اعتبار سے۔ تقویٰ نام ہے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانے کا، اور یہ وہ شے ہے کہ جس کے اثرات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اس کی نافرمانی سے بچتا ہے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتا ہے۔ خاندانی معاملات میں بھی تقوی بہت ضروری ہے۔ نکاح کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 4 آیات تلاوت کرتے تھے، اس میں 4 مرتبہ تقوی کا ذکر آیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 102، سورۃ النساء آیت نمبر 1، اور سورۃ الاحزاب آیت نمبر 70 اور 71، 4 مرتبہ تقویٰ کا ذکر آیا۔ تو خطبہ نکاح کے موقع پر یہ آیات تلاوت کر کے گویا آپ نئے جوڑے کو خاندان کے لیے ہدایت دیا کرتے تھے تقویٰ کے لیے۔ تو تقویٰ اگر ہو تو زندگی کی گاڑی صحیح طرح چلتی رہے گی۔ یہاں تقویٰ کے اثرات میں سے پہلا ایک نتیجہ بیان کیا گیا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتا ہے۔ کون آدمی مشکلات میں گھرا ہوا نہیں؟ ہم دنیا کے اسباب استعمال کر لیتے ہیں، رب کو بھول جاتے ہیں۔ وہ رب کہہ رہے میری نافرمانی سے باز آ جاؤ، میں تمہیں مشکلات سے نکال دوں گا۔ اور وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے اس کو رزق عطا فرماتا ہے کہ جہاں اسے گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ بھی ہم سب کا ایشو ہے آج، میجورٹی کا، بے روزگاری ہے، رزق کا مسئلہ ہے۔ اللہ کہہ رہے میرا تقوی اختیار کرو، وہاں سے رزق عطا فرماؤں گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جائے گا۔ ہمیں اخبارات میں آنے والی جابس کے ایڈورٹیزمنٹ پر کتنا یقین ہے کہ اس کا آنسر اگر مجھے مل جائے، رپلائی اگر آ جائے تو میری جاب ہو جائے گی؟ کتنا یقین ہے اللہ کے اس کلام پر کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر میرا تقوی اختیار کرو تو میں تمہیں وہاں سے رزق عطا فرماؤں گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہی تو ہمارے ایشوز ہیں آج، مشکلات، رزق کا مسئلہ۔ اللہ کہہ رہے کہ میرے تقوی کی طرف آؤ، میری نافرمانی سے بچو، یہ مسائل میں حل کر دوں گا۔ اللہ ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ آج دنیا ہمارے لیے ناکافی، ہماری سیلری، ہماری انکم ہمارے لیے بظاہر ناکافی ہے، اللہ کافی ہے ہمارے لیے۔ فرمایا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا فرمانے والا ہے۔
قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر بات کے لیے اندازہ مقرر فرمایا ہے، ہر کام اس کے ہاں ایک پلاننگ کے تحت ہوتا ہے۔ اب طلاق کے حوالے سے عدت کے ضمن میں دو باتیں بیان ہو رہی ہیں۔ وَاللَّائِ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ 3 أشهر، اور جو عورتیں بڑھاپے کی وجہ سے حیض سے نا امید ہو گئی ہوں تمہاری بیویوں میں سے، تو اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ وَاللَّائِ لَمْ يَحِضْنَ، اور وہ بھی کہ جنہیں حیض نہیں آیا۔ اب ایک مسئلہ ہم نے پڑھا تھا سورۃ البقرہ آیت نمبر 228 میں کہ وہ عورتیں جن کو عام طور پر حیض آیا کرتا ہے، اگر ان کو طلاق ہو جائے تو ان کی عدت 3 طہر یا 3 قمری مہینے ہیں۔ یہاں بتایا جا رہا ہے ان عورتوں کے حوالے سے کہ جو عورتیں بوڑھی ہو چکی ہیں یا وہ عورتیں جن کو کسی وجہ سے حیض نہیں آیا ہے، ان کے لیے 3 مہینے مقرر کر دیے گئے، 3 قمری مہینے ہیں جو ان کی عدت ہوگی۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور جو حمل والی عورتیں ہیں ان کی عدت ان کے وضع حمل تک ہے، یعنی بچے کی جب ولادت ہو جائے گی تو ان کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ ایک مسئلہ ہم نے اور پڑھا تھا سورہ احزاب آیت نمبر 49 میں کہ نکاح ہو گیا اور رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی تو اس صورت میں کوئی عدت نہیں ہے۔ تو ان 3 مقامات پر یہ عدت کے مسائل کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ تو یہاں 3 مہینے مقرر کیے گئے ان عورتوں کے لیے جن کو حیض نہیں آتا، یا وہ عورت کے جو حاملہ ہو جب بچے کی ولادت ہو جائے گی تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ اس کے کام میں اس کے لیے آسانی پیدا فرما دے گا۔ ایک اور بات آ گئی، ہم سب مشکلات کے اندر ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے، فرمایا جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے کام میں اس کے لیے آسانی پیدا فرما دے گا۔ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، یہ اللہ کا حکم ہے اس نے تمہاری طرف نازل فرمایا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ اس سے اس کی برائیوں کو دور فرما دے گا۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کو اللہ شاندار بدلہ عطا فرمائے گا۔ اب یہ بھی ہم سب کا ایشو ہے، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ آخرت میں عظیم اجر عطا فرمائے، فرمائے تقوی اختیار کرو۔ تو آیت نمبر 2، پھر آیت نمبر 3 کے آغاز میں، پھر آیت نمبر 4 کے اختتام پر اور آیت نمبر 5 کے اختتام پر تقوی کے ثمرات اللہ نے بیان فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے متقین بندوں میں شامل فرمائے۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، تم جہاں رہتے ہو انہیں اپنی استطاعت کے مطابق وہاں رکھو، یعنی عدت کے دوران یہ بیوی شوہر کے گھر پر ہی رہے گی اور اس کے اخراجات عدت کے دوران جو ہیں وہ شوہر ہی کے ذمے ہیں۔ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، اور تم انہیں تنگ کرنے کے لیے نقصان نہ پہنچاؤ، یعنی اس روکنے کے دوران کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ یا اس لیے اجازت نہ دو اپنے گھروں کے اندر روکنے کے لیے، ان کو عدت گزارنے کے لیے کہ آپ ان کو پریشان کرو گے۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور اگر وہ حمل سے ہوں تو ان پر خرچ کرو یہاں تک کہ وضع حمل ہو جائے، بچے کی ولادت ہو جائے، تو عدت بھی مکمل ہو جائے گی، لیکن اس دوران اخراجات تمہیں یعنی شوہروں کو ادا کرنے ہوں گے۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، پھر وہ تمہاری خاطر اگر دودھ پلائیں اس پیدا ہونے والے بچے کو تو انہیں ان کی اجرت دو۔ یہ اہمیت ہے ہمارے دین میں ایک بچے کے لیے اس کی ماں کے دودھ کی۔ کس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس عورت کو تمہیں طلاق تو دے دی ہے، اب اگر دودھ پلانے کا معاملہ ہے تو اس عورت کو اجرت دو، اس لیے کہ اگر کسی اور سے بھی پلانا ہوگا تو اجرت تو دینی ہوگی۔ اگر جس بیوی کے ذریعے بچے کی ولادت ہوئی اسی سے دودھ پلانا چاہ رہے ہو تو اس کو اجرت دو۔ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور تم آپس میں معقول طریقے سے مشورہ کر لو، جو بھی اجرت وغیرہ طے کرنی ہے معقول طریقے سے کرو۔ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، اور اگر تم باہم نا اتفاقی کرو تو اسے کوئی اور عورت دودھ پلائے، پلاؤ ضرور دودھ۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ بچے کے لیے انسانی غذا یعنی ایک عورت کا دودھ ہی سب سے زیادہ اہم ترین غذا ہے۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، چاہیے کہ وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس پر اس کا رزق نپا تلا کر دیا گیا ہو، کم دیا گیا ہو، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تو اللہ نے جو اسے عطا فرمایا ہے اس میں سے اسے خرچ کرنا چاہیے۔ لا يكلف اللہ نفسا الا ما آتاها، اللہ کسی کو مکلف نہیں ٹھہراتا، ذمہ دار نہیں ٹھہراتا مگر اتنا جتنا اللہ نے اسے عطا فرمایا ہے۔ تو جس کی جو حیثیت ہے وہ خرچ کرے اور اس عورت کو جس کو طلاق دے دی ہے اس کو اس کے اخراجات ادا کرے۔
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، اللہ جلد مشکل کے بعد آسانی پیدا فرما دے گا. یہ اس کے احکامات عمل کرو، اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا فرما دے گا. اب اس سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والوں کا انجام بیان کیا گیا ہے. تو گویا جو احکامات آئے ان کو سیریسلی لیا جائے، ورنہ نافرمانوں کا انجام آگے بیان ہو رہا ہے، اس سے عبرت حاصل کی جائے. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، اور کئی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے اور اس کے رسولوں سے سرکشی کی، یعنی نافرمانی کی. فَحَاسَبْنَا حِسَابًا شَدِيدًا، بس ہم نے سختی سے ان کا حساب لیا. وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ہم نے انہیں برا عذاب دیا. فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، بس انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا. وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اور ان کے کام کا آخری انجام خسارہ ہی رہا. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کیا ہے. فاتقوا اللہ، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو. یا اولی الالباب، اے عقل والو. الذین آمنوا، وہ کہ جو ایمان لائے، اس سے عبرت حاصل کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ کے احکامات پر عمل کرو. قد انزل اللہ الیکم ذکرا، یقیناً اللہ نے تمہاری طرف ذکر نازل کر دیا، واضح نشانی اللہ کی طرف سے آ گئی. رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تم پر اللہ کی روشن آیات تلاوت فرماتے ہیں. لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تاریکیوں سے نور یعنی روشنی کی طرف لے جائیں. یہاں قرآن نے کہا کہ اللہ نے ذکر نازل کیا، یہ واضح نشانی قرآن جمع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول تم پر تلاوت کرتے ہیں روشن آیات کی. دین کا نظام بھی مکمل ہوتا ہے قرآن جمع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ نے جو واضح نشانی عطا فرمائی وہ قرآن جمع رسول ہے جس کا ذکر اس مقام پر آیا ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے. يُدْخِلُ جنات، اللہ اسے باغات میں داخل فرمائے گا. تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں جاری ہیں. خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. قد احسن اللہ لہ رزقا، بے شک اللہ نے ان کے لیے عمدہ رزق تیار کیا ہے. اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں. اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا فرمائے اور زمین میں سے بھی انہی کی طرح. یہ پورے قرآن میں واحد مقام ہے جہاں یہ اشارہ ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح 7 آسمان ہیں اسی طرح 7 زمینیں بھی ہیں. 7 آسمانوں کی اصل حقیقت بھی اللہ ہی کے علم میں ہے، متشابہات میں سے. 7 زمینوں کا معاملہ بھی اللہ ہی کے علم میں ہے، یہ بھی متشابہات میں سے ہے. ایک رائے یہ ہے کہ جیسے آسمان در آسمان اوپر تلے آسمان ہیں، ایسے ہی زمینیں بھی اوپر تلے ہیں. بخاری شریف کی ایک حدیث میں ذکر ہے کہ جو کسی کا مال کسی کی زمین غصب کرے گا اس کو 7 زمینوں میں دھسا دیا جائے گا. تو ایک رائے یہ کہ اوپر تلے زمینوں کا معاملہ بھی ہے جیسے کہ آسمان، واللہ عالم. اور ایک رائے یہ ہے کہ اس زمین کے علاوہ بھی کچھ سیارے ایسے ہیں کہ جہاں اس زمین کی طرح نیچرل پیرامیٹرز موجود ہیں، جہاں زندگی کے آثار موجود ہیں. واللہ عالم. لیکن یہ واحد مقام ہے جہاں کہا گیا کہ 7 آسمانوں کی طرح 7 زمینیں بھی ہیں. یتنزل الامر بینہن، ان سب کے درمیان اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے. لتعلموا، تاکہ تم جان لو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا علم سے احاطہ کیا ہوا ہے، کوئی بھی شے اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. اب سورہ تحریم کا آغاز ہو رہا ہے. اس میں اس خاندانی زندگی کے لیے بڑی اہم ہدایات اللہ نے عطا فرمائی ہیں. شوہر اور بیوی کے درمیان کیا رویہ ہو اس کا ذکر بھی ہے، اور اولاد کے حوالے سے والدین کا کیا رویہ ہو اس کی بھی تذکیر کی گئی ہے. سورہ طلاق میں ہم نے دیکھا تھا کہ گھریلو زندگی میں معاملات کی ایک انتہا ناچاقی اور اس کے نتیجے میں طلاق، اس کا ذکر تھا. یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بعض اوقات گھر میں شوہر اور بیوی کے درمیان محبت اور موافقت میں اتنی انتہا آ جاتی ہے کہ امکان پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے. اس کے حوالے سے متنبہ کیا گیا ہے. اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں جو آیت ہے
اس کے حوالے سے مفسرین نے چند واقعات نقل کیے ہیں۔ مثلا بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں جاتے تھے اور شہد استعمال کرتے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کچھ زیادہ وقت لگاتے ہیں، تو ان دونوں نے طے کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئیں گے، ہم میں سے کسی ایک کے پاس بھی، تو ہم کہیں گے کہ آپ کے منہ سے تو مغافیر کی بو آتی ہے۔ یہ ایک پھول تھا جس میں سے کچھ بدبو سی آیا کرتی تھی۔ مقصد یہ تھا کہ آپ یہ شہد استعمال کرنا چھوڑ دیں اور ہماری طرف بھی آپ کی توجہ بڑھ جائے۔ ایسا ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں یہ شہد استعمال نہیں کروں گا۔ تو اپنی ذات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے استعمال کو ترک کر دیا۔ اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کچھ تنبیہ فرمائی ہے، اس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے اسوہ ہیں۔ آپ نے تو ایک حلال شے کو اپنی ذات کے لیے روک لیا تھا، کہیں امت اس کو حرام نہ سمجھ لے آپ کی محبت میں، اور یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ حلال حرام کا کلی اختیار اللہ کے ہاتھ میں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا نہ کیجئے، کہیں امت اس شہد کو حرام نہ سمجھ لے یا امت کسی حرام شے کو حلال کرنے کی طرف نہ چلی جائے، کوئی اس طرح کا معاملہ نہ ہو جائے۔ اس سے ہمیں دراصل متنبہ کیا گیا۔ اللہ کے رسول کا معاملہ اتنا تھا کہ ایک حلال چیز کو ترک کیا، امت کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس پر اللہ نے ان کو توجہ دلا دی، تم حرام چیزوں کو حلال نہ کر لینا۔ کئی شوہر اور بیوی کی باہمی محبت اتنی آگے نہ چلی جائے کہ اللہ کی نافرمانی ہو جائے، حرام چیزوں کو تم حلال کر لو، اللہ کی نافرمانی کر لو۔ تو امت کو یہ رہنمائی اس واقعے اور ان آیات کے ذریعے سے عطا کی گئی۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لما تحرم ما احل اللہ لک، کیوں اس شے کو آپ حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دی ہے۔ تبتغی مرضات ازواجک، کیا آپ اپنی ازواج مطہرات کی خوشنودی چاہتے ہیں؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مستعصم رحم فرمانے والا ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اب تمام اہل ایمان سے خطاب ہو رہا ہے۔ یقیناً اللہ نے تمہارے لیے قسموں کا کفارہ مقرر کیا ہے، یعنی ایسی کوئی قسم کسی نے کھا لی ہو تو قسم توڑنی ہوگی، جس کا کفارہ بیان ہوا ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 89 میں، کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ان کو کپڑا پہنانا یا ایک غلام کو آزاد کرنا، اور یہ ممکن نہ ہو تو 3 دن کے روزے رکھنا۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، یقیناً اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کیا۔ واللہ مولاکم، اور اللہ تمہارا مولا ہے، تمہارا کارساز ہے۔ وہو العلیم الحکیم، اور اللہ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور یاد کرو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ سے ایک راز کی بات کہی۔ قرآن حکیم میں اس کی تفصیل نہیں، بخاری شریف کی حدیث کے مطابق مفسرین نے تفصیل بیان کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ اچھا میں آئندہ اس طرح کا شہد استعمال نہیں کروں گا، اور کہا تھا کسی کو بتانا مت۔ انہوں نے حضرت عائشہ کو بتا دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اب یہ دیکھیے، یہ بھی ایک گھر تھا، یہ معاملات ہوئے، وہاں پر بھی انسانوں سے اس طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں۔ حضرت عائشہ کو بتا دیا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، غیب کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور یاد کرو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ سے ایک راز کی بات کہی۔ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، بس جب انہوں نے اسے دوسری خاتون کو بتا دیا، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر فرما دیا۔ حضرت حفصہ نے کہہ دیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، اور اللہ تعالیٰ نے اس راز کے فاش ہو جانے کا ذکر کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ عرف بعدہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ تو خبر دی، وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، اور کچھ سے اعراض کیا۔ اتنا بتا دیا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہ تم نے میرا راز بتا دیا ہے کسی کو، باقی سرزنش نہیں کی، یہ آپ کے عمدہ اخلاق کا ذکر ہے۔ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ، بس جب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی حضرت حفصہ کو، قالت من انبأك هذا، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ ان کو شبہ ہوا کہ حضرت عائشہ نے تو یہ راز فاش نہیں کر دیا کہ میں نے یہ راز کی بات ان کو بتا دی، تو آپ کو کس نے بتایا؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے بتایا ہے جو علم والا ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ یہ آیت بھی اتھارٹی آف سنہ، حدیث کی اہمیت کے لیے، اس کے بیان کے لیے بہت اہم آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بتایا ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ راز فاش ہو گیا ہے، ایک زوجہ محترمہ نے دوسری زوجہ محترمہ کو بتا دیا ہے۔ پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے الفاظ کہ اللہ نے کہا ہو کہ نبی ایسا ایسا ہوا ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ظاہر کیا تھا، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کر دیا۔ معلوم ہوا کہ قرآن کے علاوہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی۔ اب وہ جو دو ازواج مطہرات تھیں ان کے حوالے سے ذکر آ رہا ہے، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم دونوں توبہ کرو اللہ کے سامنے تو یقیناً تمہارے دل تو مائل ہو چکے ہیں، کوئی برا ارادہ دلوں میں یقیناً نہیں تھا، تم نبی کے ازواج مطہرات ہو تو اب توبہ تم کرنا چاہ رہی ہو تو تمہارے دل مائل ہو چکے ہیں۔ قرآن کے الفاظ بھی بتا رہے ہیں کہ دو ازواج مطہرات کا واقعہ تھا، جیسے کہ تفصیل بخاری شریف میں آئی ہے۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر تم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں کوئی ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہی، کوئی پلاننگ کرنا چاہی، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، تو بے شک اللہ دوست ہے، مددگار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جبریل امین اور نیک مومن اہل ایمان وہ بھی ان کے مددگار ہیں، وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، اور فرشتے بھی ان کے علاوہ مددگار ہیں۔ یہ تنبیہ بھی کچھ ہو گئی ازواج مطہرات کو۔ عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ، اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں تو قریب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ان کے لیے أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا، کہ ان کا رب ان کے لیے بدل دے بیویاں، خَيْرًا مِّنكُنَّ، جو بہتر ہوں گی تم سے۔ اب ان بیویوں کی صفات بیان ہو رہی، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات سائحات طیبات وابکارا، اطاعت کرنے والی، ایمان لانے والی، فرما بردار کرنے والی، توبہ کرنے والی، عبادت کرنے والی، روزہ رکھنے والی، بیوہ اور قواری۔ یہ صفات بیان ہوئی ہیں ازواج مطہرات کے حوالے سے، اس معنی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی زوجہ محترمہ کو طلاق ہی نہیں دی کبھی، تو گویا یہ تمام صفات ان ازواج مطہرات میں موجود تھیں، عبادت گزار اور روزہ رکھنے والی، یہ تمام صفات بھی، ان میں کچھ خواتین بیوہ بھی تھیں جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، جیسے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور قواری میں حضرت عائشہ بھی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو گویا انہی الفاظ میں یہ کچھ تنبیہ کی گئی کہ اللہ بدل دے گا تمہاری جگہ اور بیویوں سے، انہی الفاظ میں التفات ہے اور ازواج مطہرات کا مقام بیان کر دیا گیا کہ یہ صفات تم سب میں موجود ہیں، اس سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی زوجہ محترمہ کو طلاق کبھی بھی نہیں دی۔ اب یہ گھر کا ایک ڈائمنشن بیان ہوا شوہر اور بیوی کے حوالے سے کہ وہ چوکنے رہیں، محبت اتنی زیادہ نہ ہو جائے کہ شریعت کے احکامات میں دخل اندازی ہو جائے اور اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ اب بیان کیا جا رہا ہے خاندان کا ایک اور ڈائمنشن، یعنی اولاد کے حوالے سے گفتگو آ رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس، جس کا ایندھن آدمی ہے، والحجارہ، اور پتھر ہیں، بت بھی جلائے جائیں گے، اور پتھروں سے پھر حاصل ہونے والی آگ اس کی شدت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر تند خو سخت مزاج قسم کے فرشتے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جو انہیں حکم دیتا ہے وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، اور وہی کچھ کرتے جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اب یہ خطاب ہے ہر بندہ مومن سے، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ ایک شوہر کی ذمہ داری میں اس کی بیوی بھی شامل، اس کی اولاد بھی شامل ہے، پھر والدین میں سے بیوی بھی دیکھے کہ اولاد کی تربیت کس رخ پر ہو رہی ہے۔ ان کو آگ سے بچانے کا حکم دیا جا رہا ہے، ان کی دنیاوی ضروریات سے بڑھ کر ان کی آخرت کی فکر کرنا یہ زیادہ ضروری ہے، ورنہ کل یہ اولاد کھڑی ہو جائے گی، یہ بیوی بھی کھڑی ہو جائے گی کہ اللہ ہمارے باپ نے، اے اللہ میرے شوہر نے دنیا کی سہولیات تو خوب لا کے دی، مجھے دین نہیں سکھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری شریف میں، تمہیں سے ہر ایک نگہبان ہے، اور جو لوگ اس کی نگہبانی میں ہوں گے ان کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا۔ انسان کو سوچنا چاہیے کیا وہ اپنی بیوی یا اپنی اولاد کا ہاتھ کبھی آگ میں جلتا ہوا دیکھ سکتا ہے؟ کیا کچھ نہیں کر لیں گے ہم اگر ایسا ہو جائے ان کو بچانے کے لیے؟ اور انسان دیکھ رہا ہو کہ وہ نافرمانیاں کر رہے ہوں اللہ کی، دین کے احکامات کو پامال کر رہے ہوں، اور وہ چل رہے ہو آخرت میں جہنم کی طرف، اور کوئی شخص یہ برداشت کر لے تو اس نے اپنے گھر والوں کے ساتھ کوئی حسن سلوک نہیں کیا۔ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ ذاتی طور پر نیک ہو جانا کافی نہیں، ہمیں اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرنی ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ کل یہ ہمارے خلاف شکایت لے کر اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جائیں۔
اللہ ہمیں خود بھی نیک بننے اور اپنے گھر والوں کو بھی نیک بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں خود بدی سے بچنے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہیں دین کا صحیح علم پہنچانا، دین کے تقاضوں سے ان کو واقف کرانا، یہ سب ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اس جہنم کی سختی بیان فرمائی۔ وہاں فرشتے ایسے ہیں جو بڑے سخت مزاج تندخو ہیں، ان کو مقرر اسی کام کے لیے کیا گیا کہ وہ اہل جہنم کو عذاب میں ہی مبتلا کرے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یا ایھا الذین کفروا، اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر کیا، لا تعتذروا اليوم، آج معذرت پیش نہ کرو، بہانے نہ بناؤ، انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں آج اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ تم اعمال کیا کرتے تھے۔ ایک تو ہے کافر جو جائیں گے جہنم میں، ایک اسلوب قرآن کا یہ ہے کہ دین نے کوئی حکم دیا، اللہ نے کتاب میں کوئی حکم دیا، اور اس کے بعد اگر کفر کا لفظ آئے تو مراد یہ ہے کہ اس حکم پر عمل نہ کرنا۔ جیسے سورہ آل عمران آیت نمبر 97 میں کہا گیا کہ لوگوں کے ذمے یہ لازم ہے کہ اللہ کے گھر کا حج کریں جو بھی استطاعت رکھتا ہو، یہ فرضیت ہے۔ ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز۔ جو جان بوجھ کر استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے وہ گویا کفر کر رہے ہیں، عملی اعتبار سے کفر کر رہے ہیں۔ یہاں وہ لوگ جو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کی فکر و کوشش نہیں کر رہے، وہ عملی اعتبار سے کفر کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں خود بھی دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے گھر والوں کو بھی دین کے راستے کی طرف لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔